سیاسی اختلافات دنیا کے ہر خطے میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، لیکن ان اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا، عداوت میں تبدیل کر دینا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جانا. یاد رکھو یہ سیاسی اختلافات کوئی کفر و اسلام کا معرکہ نہیں ہے. یہ کوئی کفر و اسلام کا معرکہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں دوسرا کافر ہے، بلکہ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف اور سیاسی اختلاف کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا اور ایسے جھوٹے جھوٹے الزامات ایک دوسرے پر لگانا، ایک دوسرے کو اس طرح مطعون کرنا جیسے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، وہ اسلام ہمارا مسلمان بھائی ہی نہیں ہے. سارا رمضان ہمارا افسوس ہے کہ اس آفت میں گزرا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات اتہامات پھیلاتے رہے، نفرتوں کے بیج بولتے رہے. کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹے؟ اس لیے بنا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت کے بیج بوئے؟ خدا کے لیے ہم ہوش میں آئے، اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھیں. آپ جو چاہیں، آپ کا جو سیاسی نظریہ ہو، آپ جو چاہیں سیاسی پارٹی اختیار کریں، لیکن ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونا، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا اور ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہونا اور ملت کو امت کو تقسیم کرنا کہ یہ ایک پارٹی ہے اور وہ دوسری پارٹی ہے، اور یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. اس نے ہمیں یہ اگر یہ سلسلہ ہمیں پاس جاری رہے گا ہم کسی چیز کے لیے رہیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سے لڑ کر ختم ہو جائیں گے. خدا کے لیے ہوش کا ناخن لیں، اعتدال کو، سنجیدگی کو، متانت کو، سمجھ بوجھ کو اختیار کریں اور جذباتیت کو کا خاتمہ کریں. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کریں اور ٹھنڈے دل و دماغ کے مطابق جو بات آپ کو حق نظر آتی ہے بے شک اس کے پیچھے چلیں. لیکن لڑائیاں، ایک دوسرے پر حملے، ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی، گالی گلوچ، یہ نہ کسی مسلمان کا سیوا ہوتا ہے نہ کسی شریف انسان کا سیوا ہوتا ہے. آج گالی گلوچ ہمارے معاشرے کا ایک درہ امتیاز بن گیا کہ کون کس کو کتنی بڑی گالی دیتا ہے، کون کس کو کس طریقے سے دشمن ترازی کرتا ہے، اس کی بنا پر وہ مقبول ہو رہا ہے، اس کی بنا پر وہ آگے بڑھ رہا ہے. اگر ہم نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا تو پھر یاد رکھو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے یہ نعمت چھین لگے. آدھا ملک ہم گنوا جیسے اسی جذباتیت کی وجہ سے، اسی گالی گلوچ کی وجہ سے، اسی ناسمجھی کی وجہ سے آدھا ملک ہم نے گنوا دیا. اب آدھا رہ گیا ہے. خدا کے لیے اس کی تو عبادت کر لو، خدا کے لیے آپس میں دشمنیوں کے بیچ کو نہ بو اور آپس میں عداوتیں کو کھڑی نہ کرو. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کرو.